ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کسی بھی چیز میں کوئی اس کے جیسا نہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو، درود و سلام نازل ہو ان تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، ان پر اپنی کتابیں، اپنا دین، اپنی شریعت نازل کی۔ بالخصوص بے شمار درود و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، توحید کے اور عدل کے پیامبر ہیں۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ و سلام نازل ہو آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو سنن ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع میں یا سنن میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو عمل کا ذکر فرمایا ہے جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، اکثر و بیشتر لوگ جس کی وجہ سے، جس کے سبب جنت میں داخلہ پائیں گے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ دو وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہماری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی زندگی کا واحد مقصد ہے، اصل اور بنیادی مقصد ہے جنت میں داخلہ پانا۔ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ جنت مل جائے، ہم مسلمان اس لیے ہوئے ہیں کہ جنت میں داخلہ پا جائیں۔
اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اسلام پر قائم رہنے کے لیے ساری آزمائشوں کو اور سارے چیلنجوں کو اس لیے قبول کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور سامنا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو جنت ہے، یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ایسے ہی نہیں مل جائیں گی، بہت قیمتی ہے جنت، بہت قیمتی سامان ہے جنت کی نعمتیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا اس کے لیے کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کا اعلان کر دینا اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے تقاضے ہیں، اسلام لانے کے اپنے تقاضے ہیں، انہیں پورے کرنے ہوں گے۔ انہی دونوں میں سے، انہی تقاضوں میں سے یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقوی اور دوسرا حسن اخلاق۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے۔ جنت میں داخلہ صرف مومنین کو حاصل ہوگا، صرف مسلمانوں کو جنت نصیب ہوگی، اور زیادہ تر جنتی جو ہوں گے وہ تقوی کی وجہ سے ہوں گے اور حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اور ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کرے ہم سب کو رمضان المبارک نصیب ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے۔ تو یہ جو رمضان آنے والا ہے، اس کے جو عظیم مقاصد ہیں، رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں جو کہ فرض ہے، اس کی جو عظیم حکمتیں ہیں ان میں سے دو یہی ہیں، تقوی اور حسن اخلاق۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بنیادی مقصد ہے رمضان اور روزے کا۔ یہی وہ تقوی ہے جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے۔ تو ایک عظیم مقصد رمضان اور روزے کا اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اور دوسرا عظیم مقصد ہے حسن اخلاق، اپنے اخلاق کی تحسین کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، مکارم اخلاق کو اپنانا، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا۔ چنانچہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، تم میں سے جب کوئی روزے کی حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ فحش کلامی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اور شور ہنگامہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ولا یرفث ولا یسخب،
बुरी बात न कहे और न बुरा काम करे। और अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे झगड़ा करे तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो खामोश रहे और सिर्फ इतना कहे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, तुम जो मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी बदसलूकी का जवाब बदकलामी का जवाब बदकलामी और बदसलूकी से नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं अपने रोज़े की हिफाजत करूँगा। तुम मेरा रोज़ा बर्बाद करना चाहते हो, मैं अपना रोज़ा महफूज करना चाहता हूँ। तो ये हदीस क्या बताती है कि रोज़े का अजीम मकसद है हुस्न अखलाक को अपनाना, यानी सामने वाले को माफ़ कर देना, अफ़्व दरगुजर से काम लेना, इंतकामी कार्रवाई ना करना, बदला ना लेना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, गुस्सा को पी जाना, यही हुस्न अखलाक है। और रोज़ा हमें यही सिखाता है। रोज़े का मकसद यही है कि हमारे अंदर ये मलका पैदा हो जाए। दूसरी हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबा, कि जिसने रोज़ा रखकर भी झूठ को और जिहालत की बात को, जिहालत के काम को नहीं छोड़ा, तो फिर अल्लाह को कोई हाजत नहीं, कोई मतलब नहीं कि वो शख्स अपने आप को भूखा और प्यासा रखे। अल्लाह को भूख और प्यास नहीं चाहिए। अल्लाह को असल ये चाहिए कि बंदा बद अखलाकी से दूर रहे, गुनाह से और अल्लाह की नाफरमानी से और बुराई से परहेज़ करे। ये असल मकसद है रोज़ा रखने का। जिस तरह बंदा खाने पीने को छोड़ दे अल्लाह के हुक्म पर, उसी तरह से बंदा बुराई और गुनाह के कामों को छोड़ दे, बदकलामी, बदजुबानी और फहश कलामी को छोड़ दे, झूठ को, गीबत को, चुगली को, जिहालत की बातों को, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दे। ये असल में रोज़ा है, ये रोज़ा रखने का मकसद है। कोई शख्स रोज़ा रखे, खाना पीना छोड़ दे, अपने आप को भूखा और प्यासा रखे, लेकिन गुनाहों से ना बचे, बद अखलाकी और फहश कलामी और बदजुबानी से ना बचे, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े से ना बचे, तो फिर ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि रोज़ा रखने का एक अजीम मकसद है अखलाक की तहसीन करना, अपने अखलाक को संवारना, अपने अखलाक की इस्लाह करना। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ान और रोज़े के दो अजीम मकासिद हैं। एक है अल्लाह का तक़वा, जिसको हम परहेज़गारी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो अल्लाह का तक़वा हासिल करना, अल्लाह का जो तक़वा और परहेज़गारी है उसकी तरबियत पाना, उसकी ट्रेनिंग लेना रमज़ान में रोज़ा रखकर। और दूसरा मकसद है हुस्न अखलाक को अपनाना, हुस्न सलूक को इख्तियार करना और सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, अच्छा मामला बरतना। ये दो अजीम मकसद हैं रमज़ान और रोज़े के। और यही वो दो अमल हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादातर लोग जन्नत में इसी वजह से जाएंगे, अल्लाह का तक़वा और हुस्न अखलाक। अल्लाह का तक़वा मतलब क्या है? अल्लाह का तक़वा का मतलब ये है कि बंदा इस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करे कि उसकी वजह से अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया है उसको करने पर आमादा हो जाए, नेकी करे और बुराई को छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह का हुक्म है। तो जो शख्स अपने रब से मोहब्बत चाहता है, अपने रब को महबूब बनाना चाहता है,
اور وہ اپنے رب کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس محبت کا تقاضا جو ہے نیکی کرنا اور گناہ سے رک جانا، اس کو کرے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اس قدر اللہ سے محبت ہو کہ اس محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہر وہ چیز اپنائے جو اللہ کو محبوب ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کی بنیاد پر نیکی کرنا اور گناہ کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے تقویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر اس قدر ہو بندے کے دل میں کہ اس کی وجہ سے نیکی کرے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا ڈر اور ایسا خوف اللہ کا ہونا چاہیے کہ جو فرض اور واجب ہے، جو نیکی کا کام ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایسا خوف اور ڈر ہو کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہ کو اور برائی کو چھوڑ دے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے گناہ کو، برائی کو، تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ حساب لے گا، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اسی طرح سے تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے رحمت کی امید رکھے، جنت کی امید رکھے کہ اس کی وجہ سے نیکی کرے اور برائی کو چھوڑ دے۔ اللہ سے جنت کی امید ہے، جنت کی نعمتوں کی امید ہے، رحمتوں کی امید ہے، اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اللہ کے دیدار کی امید ہے۔ تو اگر یہ امید ہے تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر نیکی کرنا ہوگا اور گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اگر اس وجہ سے کوئی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، ان تین چیزوں کی بنیاد پر بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے نیکی کا کام کرے اور برائی کو چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری۔ رمضان اور روزہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو، ہم اس طرح سے تربیت پا جائیں کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ہم تقویٰ کے راستے پر آ جائیں، پرہیزگاری کے راستے پر آ جائیں۔ کوئی بھی فرض اور واجب نیکی ہے، اسے چھوڑنے کا دل میں خیال پیدا ہو، یا کوئی بھی گناہ اور برائی ہے اس کے کرنے کا دل میں خیال پیدا ہو، تو اس وقت یہ احساس ہمارے دل میں ہو اللہ کی محبت کا، اللہ کے خوف کا، اللہ سے امید کا، کہ اس احساس اور جذبے کی وجہ سے ہم اس فرض کو کر جائیں اور گناہ اور برائی کو چھوڑ دیں۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو قدم بھی ہم اٹھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جس طرح سے ہم کیمروں کی نگرانی کی وجہ سے قانون کی مخالفت نہیں کرتے ہیں کہ کہیں فائن نہ بھرنا پڑے، جیل نہ جانا پڑے، اس سے کہیں زیادہ احساس ہمیں اس وقت ہونا چاہیے جب شیطان ہمارے دل میں کسی فرض کو چھوڑنے کے لیے وسوسہ پیدا کرے یا کسی گناہ یا برائی کے کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن دوبارہ میں پیدا کیا جاؤں گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا، میرا حساب ہوگا، جنت یا جہنم، یہ دونوں انتظار میں ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو یہ احساس، یہ جذبہ، اسی کا نام ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ رمضان اور روزہ اس لیے آ رہا ہے، اور یہی وہ تقویٰ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ان زیادہ تر اور اکثر و بیشتر لوگوں میں اپنا نام لکھوانا، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور دوسری چیز حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے تئیں، جو فرائض انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں،
ان کو پورا کرے، لوگوں کے جو حقوق انسان کے اوپر بنتے ہیں ان کی ادائیگی کرے، یہ ہے حسن اخلاق۔ اور لوگوں کا جو حق ہے حق سے بڑھ کر ادا کرے، اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، حسن اخلاق، اچھا معاملہ کرے، سچا معاملہ کرے، عدل و انصاف کا معاملہ کرے، امانت داری سے کام لے، ایمانداری سے کام لے، خیانت نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ حسن اخلاق، لوگوں کی مدد کرنا، حسب ضرورت لوگوں کا تعاون کرنا، لوگوں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے میں کام آنا، لوگوں کی اچھی رہنمائی کرنا، لوگوں کو اچھا مشورہ دینا، اپنی خوشی اور غم میں آس پاس کے لوگوں کو شریک کرنا، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، مناسبت سے دعوت دینا، دی گئی دعوت کو قبول کرنا، ملاقات ہو تو خوشی سے ملنا، سلام کرنا، آگے بڑھ کے سلام کا جواب دینا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب حسن اخلاق میں آتا ہے۔ حسن سلوک، ماں باپ، بیوی، بچے، آس پڑوس کے لوگ، دوست، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسلم، غیر مسلم، سب کے ساتھ عدل کا معاملہ، سچائی کا معاملہ، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے حسن سلوک، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو تقویٰ اور حسن اخلاق یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ میں آخر میں بس 2 حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں کہ تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہے، قدر و منزلت والا وہ ہے، اعزاز اور شرف والا وہ ہے، مقام و مرتبہ والا وہ ہے جو تقویٰ والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ جس کے اندر جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی سرخرو ہوگا، باعزت ہوگا اور اس کی سربلندی ہوگی۔ تقویٰ کی اتنی اہمیت ہے۔ تقویٰ کا اصل معیار ہے اللہ کے یہاں عزت پانے کا۔ تقویٰ اگر کم ہے تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے یہاں عزت نہیں ملے گی یا کم ملے گی۔ تقویٰ اگر زیادہ ہے تو دوسری چیزیں نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت پائیں گے۔ یہ تقویٰ کا مقام ہے۔ اور حسن اخلاق کے بارے میں حدیث سن لیجئے کہ ما من شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامت من خلق حسن، کہ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں، میزان میں حسن اخلاق سے بھاری اور وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے وزنی چیز قیامت کے دن جب نامہ اعمال پائیں گے اور اعمال وزن کیے جائیں گے تو ایمان کے بعد، توحید کے بعد کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ اور یہ حسن اخلاق، جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، اور جس کے لیے رمضان آ رہا ہے، روزے کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان اور روزے کو اسی مقصد کو پانے کے لیے اسی نیت سے ہم گزاریں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ ہو جائے اور ہمارے اندر حسن اخلاق آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام ایمان والوں کو اس طرح سے ماہ رمضان کا استقبال کرنے اور ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور حسن اخلاق آ جائے، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جائیں جو جنت میں بلند مقام اور مرتبہ پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔